صرف 27 مہینے، 16 بڑی جنگیں، رومنس اور پرجن کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی ایک عظیم ریاست اور اثاثہ صرف ایک پرانی چادر اور ایک حبشی غلام۔ آج اسلام کی اس پہلی خلافت کا سورج غروب ہو رہا تھا، جس نے فلتہ التداد کی آگ بجھائی، جس نے قرآن کو سینوں سے کاغذ میں منتقل کیا۔ لیکن جب موت سامنے کھڑی تھی تو اس فاتح عالم کے ذہن میں کیا پچھتاوے تھے؟ وہ کون سے 3 سوال تھے جو وہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا تو چاہتے تھے، لیکن وقت نے مہلت نہیں دی۔ 7 جمادی الثانی کی ٹھنڈی رات تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غسل کیا اور انہیں بہت تیز بخار ہو گیا۔ یہ بخار اتنا بڑا کہ وہ مسجد بھی نہیں جا سکے اور حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ 15 دن تک وہ اس تکلیف میں رہے، لیکن ان کی زبان پر صرف اللہ کا ذکر تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بلایا اور پوچھا، بیٹی میرے پاس سرکاری مال یا عوام کی کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ پتہ چلے کہ ان کے پاس صرف ایک حبشی غلام، دودھ دینے والی ایک اونٹنی اور ایک پرانی چادر ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا، میری وفات کے بعد یہ سب نئے خلیفہ حضرت عمر کو دے دینا، کیونکہ ابو بکر کو اب اس کی ضرورت نہیں۔ یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق کی دیانت داری، جن کے حکم پر سونا چاندی کے ڈھیر مدینے آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ اب ان کا وقت قریب ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بعد لوگ مشکل اور جھگڑے میں پڑیں۔ انہوں نے حضرت علی، حضرت عثمان اور کئی بڑے صحابہ سے مشورہ کیا اور نئے خلیفہ کے لیے حضرت عمر کا نام پیش کیا۔ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر ذرا سخت مزاج ہے، تو صدیق اکبر نے وہ مشہور بات کہی جو آج بھی ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کس کو خلیفہ بنایا ہے، تو میں کہوں گا میں نے تیرے مندوں میں سے سب سے بہتر انسان کو چنا ہے۔ جانے سے پہلے اس عظیم انسان نے کچھ ایسی باتیں کی جو بتاتی ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے۔ روایت بتاتی ہے کہ انہوں نے 3 چیزوں پر افسوس ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا، کاش میں نے سیدہ فاطمہ کے گھر کے معاملے میں کوئی سختی نہ کی ہوتی، کاش میں نے اس دن سقیفہ میں امامت کی ذمہ داری نہ لی ہوتی، بلکہ حضرت عمر یا ابو عبیدہ کو خلیفہ بنا دیتا، اور کاش میں نے فضا سلمہ کو آگ میں نہ جلایا ہوتا، بلکہ اسے معاف کر دیتا یا قتل کر دیتا۔ یہ باتیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے ہر فیصلے پر کتنا سوچتے تھے اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا کتنا احساس رکھتے تھے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ جواب ملا، پیر کا دن ہے۔ ان کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہی دن تھا جب ان کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ انہوں نے وصیت کی، مجھے انہی پرانے کپڑوں میں دفن کرنا جو میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، ابا جان ہم نئے کپڑے لے آئیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے وہ جواب دیا جو دل کو چھو لیتا ہے، بیٹی نئے کپڑے کی ضرورت تو زندہ کو ہے، مردوں کو تو صرف مٹی میں ملنا ہے۔ 22 جمادی الثانی کی رات اسلام کا ایک پہلا سورج غروب ہو گیا۔ مدینے میں ویسا ہی غم تھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تھا۔ حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے اور روتے ہوئے وہ باتیں کی جو آج بھی سچائی کی سب سے بڑی گواہی ہیں۔ اے ابو بکر، آپ سچائی کے پہاڑ تھے۔ جب سب نے جھٹلایا آپ نے یقین کیا، جب سب لوگ ہمت ہار گئے آپ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ آپ امت کے لیے ایک مہربان باپ کی طرح تھے۔ انہیں رات کے وقت بھی غسل دیا گیا اور اسی جگہ دفن کیا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہ دوست جو زندگی بھر ساتھ رہا، وہ قبر میں بھی اپنے محبوب کے قدموں تک پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صرف 27 مہینوں میں اسلام کو وہ طاقت دی جس سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کانپنے لگی۔ وہ تو چلے گئے، لیکن ایک ایسا مضبوط نظام اور ایسے ثابت سلال چھوڑ گئے جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ حضرت عمر نے جب ان کا وہ معمولی سا سامان دیکھا تو رو کر کہا، اے ابو بکر، آپ نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے معیار بہت اونچا کر دیا ہے۔ صدیق اکبر کا دور تو ختم ہوا، لیکن اسلام کی یہ داستان ابھی باقی ہے۔ اب باری اس فاروق کی جس کے انصاف سے پوری دنیا لرزنے والی تھی۔ دیکھیے ہماری اگلی سیریز خلافت فاروقی، عدل اور فتوحات کا سنہری دور۔ سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں۔